أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ایک تو یہ زندگی ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہاں کا نفع ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس نفع سے ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہاں کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہ نقصان بھگتتے بھی ہیں۔ یہاں کے نفع کی ہمیں بڑی طلب ہے، بڑی خواہش ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں ہیں۔ یہاں کے نقصان سے بچنے کے واسطے ہم اپنے تمام وسائل استعمال کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، موت کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جس کی کوئی حد اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے پردہ غیب میں ہے، اس طرح سے وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے کہ وہاں نہ کسی کی عقل کام کرتی، نہ اس کا پتہ کوئی مشین دیتی، نہ وہاں تک کوئی دوربین اور خوردبین پہنچتی۔ اس زندگی کی خبر انبیاء کرام علیہ السلام نے دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں سب سے زیادہ اسی کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن پاک کے 21ویں پارے کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے بالکل سادے الفاظ میں جس کو ہر کوئی سمجھ جاوے کہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہی بات میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، کیا مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، جس کی کوئی حد، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اگر زندگی کہلانے کے لائق ہے تو وہیں کی زندگی ہے۔ میرے دوستو، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور اس دار آخرت کو، اس زندگی کو سنوارنے بنانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابیں دے دے کر بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے
اپنی زندگی سے، اپنے عملی نمونے سے اپنے زمانے کے لوگوں کو وہ باتیں خوب سمجھا دی، خوب سمجھا دی۔ اس بات پر اکثر و بیشتر ہم سب کا یقین ہے، اور جس کا یقین نہیں وہ مومن نہیں۔ میں ان باتوں میں سے ہر ایک بات کو الگ الگ تفصیل سے بتا سکتا ہوں، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ایک چھوٹے سی الفاظ میں بتاتا ہوں۔ ہم نے، آپ نے مکتب میں 6 کلمے یاد کیے ہوں گے، نہیں 8 کلمے یاد کیے ہوں گے، 6 کلموں کے ساتھ 2 کلمے جن کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اس میں جو ایمان مفصل ہے وہ کچھ اس طرح پر ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں آ کر بات ختم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ میں پھر اپنے الفاظ دوبارہ کہ اس بات پر تو ہمارا تمام مسلمانوں کا، اور اگر آپ آگے بڑھیں تو غیر مسلموں کا بھی یقین ہے کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے سے آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں وہ الفاظ استعمال بھی نہیں کرتا، اور بات پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جاتی ہے، بات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو بالکل سچ ہے، اور بالکل سچ ہے کہ آخرت کی زندگی دین پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیاوی زندگی بھی دین پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ آج میں اس پر کلام کروں گا۔ یہ دنیا کی زندگی بھی دین پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ آج ہمارے دماغ میں جو بیٹھ گیا ہے وہ بالکل شیطانی بات ہے، بالکل وہ بات ہے جو شیطان نے جنت میں پہلے حوا کے دماغ میں بٹھائی تھی، پھر آدم کے بعد دماغ میں بٹھائی تھی۔ آج وہی بات ہمارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دی ہے کہ جھوٹ سے، فریب سے، لڑائی جھگڑوں سے، سود سے، رشوت سے، بے ایمانی سے، حرام کاری سے، ان سے آدمی کو کچھ ملتا ہے۔ ایسا نہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکالو، اور میں اپنی بات، اپنا دعویٰ، اپنی بات پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آخرت تو دین پر، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے سے بنتی ہی ہے۔ دنیا بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، دین کی باتوں کو صحیح سمجھ لیں اور صحیح ان پر عمل کر لیں تو یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک سچ بات ہے۔ دیکھو، میں کچھ کلمات بولوں گا، آپ بھی ساتھ میں بولیں۔ کہو اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ ایک بار اور کہو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔
یہ بات جو میں نے آپ سے کہلوائی ہے یوں تو ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ موجود ہے، لیکن اسی کی یاد دہانی کے واسطے یہ جملے میں نے آپ کی زبان سے کہلوائے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، اور ایک ہی بات ثابت کروں گا، آگے تو شاید وقت بھی نہ ملے۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور وہیں آپ کو نبوت ملی، اور نبوت کے بعد وہیں آپ نے دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا۔ لیکن آپ جو صحیح اور سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، لوگ ان صحیح اور سچی باتوں کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی یہاں تک بڑھی، اور دشمنی یہاں تک بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مکہ چھوڑ دو اور یثرب چلے جاؤ، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ مدینۃ الرسول کہلاتا تھا، پھر اس کو ہلکا کر کے مدینہ کہنے لگے، اس یثرب کہتے تھے اس کو، تم یثرب چلے جاؤ، پھر وہ مدینۃ الرسول ہوا، اور آج ہم اس کو مدینہ کہتے ہیں، وہاں چلے۔ پیارے دوستو، ایک ایک کر کے چھپ چھپ کر جیسا جس سے بنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا، ایک دن وہ آیا جس میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول آج آپ بھی مکہ چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مکہ چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، عبرتوں سے، نصیحتوں سے، ایمان کو تازہ کرنے والی باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں اسی کا ایک حصہ میں آپ کو بتاؤں گا بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں چھپے رہے۔ ایک پہاڑ ہے، ثور اس کا نام ہے، اس میں جو اندر کھلا حصہ ہے جس کو کھو کہتے ہیں، پہاڑ کی کھو، اس کو غار کہا جاتا ہے، اس میں 3 دن چھپے رہے، اور 3 دن کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کی سرحد سے، مکہ مکرمہ کی حد، مکہ مکرمہ کی سرحد سے نکلے، سرحد اور حد سمجھ گئے کیا یا نہیں سمجھے؟ یا سیما ہی سمجھو گے؟ ہاں، اردو پڑھو۔ آج اردو زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے دین اسلام، یاد رکھنا، خاص طور سے ہندوستان میں۔ تو جب مکہ مکرمہ کی سرحد سے باہر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے بلد الامین۔ اللہ نے قرآن پاک میں بلد الامین ہی کہا ہے مکہ مکرمہ کو۔ ہاں، اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجھ کو مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا دکھ ہو رہا ہے،
مکہ مکرمہ چھوڑنے پر تکلیف ہو رہی ہے، وجہ کچھ بھی ہو، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، وہ آپ کے آبا و اجداد کا شہر ہے، آپ کا وطن ہے، آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ وہاں پلے اور بڑھے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ بہرحال ان الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر دکھ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، اور سادے سے الفاظ میں یوں کہو کہ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا۔ کون سی آیت شریفہ نازل فرمائی؟ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، جس نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا اور جس نے آپ پر قرآن پاک پر عمل کرنا لازم اور ضروری قرار دیا، اور جس کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ سے نکالے جا رہے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لائیں گے۔ آپ آج مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہیں، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں ضرور واپس لائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسول سے، جی، اور پھر کہو اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اور اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ جس کو آپ نے چاہا اس کو قتل کیا، اور جس کو چاہا اس کو بخشا، جس کو چاہا اس کو انعامات سے نوازا، اور جس کو چاہا اس کو مکہ مکرمہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے رسول سے اس دنیا کے متعلق ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ پورا ہوا، اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ ساری دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، موجودہ وقت اور موجودہ زمانہ گواہ۔ میرے پیارے دوستو، قرآن پاک میں اور بھی وعدے اس طرح کے ہیں، سینکڑوں واقعات قرآن و حدیث میں ملا کر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اسی کو اب ایک دوسرا وعدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں روز بروز اسلام اور مسلمان مضبوط ہوتے رہے، اسلام اور مسلمان پھیلتے رہے، آس پاس کے قبیلوں میں اسلام پھیلتا رہا، تو مکہ مکرمہ کے لوگ اور مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس میں بسنے والے یہودی اسرائیلی، جن کو آج آپ سمجھتے ہیں یہودی، ان کو فکر شروع ہوئی کہ اگر محمد کو اسی طریقے سے طاقت ملتی رہی تو یقیناً یہ ایک دن آ کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوگا، اور ہم سب کے ساتھ نامعلوم کیا سلوک کرے گا۔ اور یہود دنیا کی، اس کائنات کی، اس انسانیت کی سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ مکار، سب سے زیادہ دھوکے باز قوم یہود۔
وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی اسلام اور مسلمانوں کی ترقی؟ غرض ان سب نے مل کر ایک منصوبہ بنایا ہے، اور اس منصوبے کا حاصل یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ یوں کہہ لو آپ کہ عرب کے تمام قابل ذکر قبیلے، عرب کے جو قابل ذکر قبیلے ہیں وہ سب قبیلے متحد ہو کر، ایک ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ اس ارادے سے میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں جس کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ آج ہم اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر جائیں گے، اس ارادے سے۔ اور اگر آپ ظاہری اسباب کو دیکھو، ظاہری سامان کو دیکھو، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ واقعی اتنے قبیلے اور اتنی بڑی فوج مدینے پر چڑھ آئے گی تو یقیناً مدینے والوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منافق مدینے کے اندر رہنے والے منافق ان کے ساتھ شامل ہو جاوے تو پھر کسر کیا باقی رہ جاتی ہے؟ غرض جب اس منصوبے کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے مشورہ کیا۔ مشورے میں ایک کام کی بات بتاؤں میں آپ کو، درمیان میں کچھ باتیں میں کرتا ہوں لیکن آج نہیں کر رہا ہوں، میری بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اذان کس وقت ہوگی؟ جب مشورہ ہوا تو عموماً نوجوان جوشیلے بہادر نوجوانوں کی رائے الگ ہوتی ہے اور سمجھدار تجربے کار لوگوں کی رائے الگ ہوتی ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، جوشیلے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جوش، آپ کی طاقت جب تجربے کار لوگوں کے مشورے کے تحت استعمال ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی، اور جب محض جوش اور طاقت ہوگی، تجربہ اور علم نہیں ہوگا تو وہ ناکام ہوگی، ناکام ضائع جائے گی۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو جوشیلے جوانوں کی تو یہ رائے تھی کہ ہم میدان میں نکل کر آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربے کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، آمنے سامنے میں مقابلہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ غرض اسی پر عمل ہوا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ مدینے کا کچھ حصہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس طرف سے دشمن کے آنے کا امکان بہت کم ہے۔ جو کھلا میدان ہے تقریباً 8 کلو کا میدان تھا اس وقت، وہ 8 کلومیٹر، اس میں خندق کھود دی جا رہی ہے۔ خندق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خندق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی چوڑی ہو، اتنا چوڑا گڈھا ہو جس کو آدمی خود کود کر پار نہ کر سکے، گھوڑا کود کر پار نہ کر سکے، اور اتنا گہرا ہو کہ جو اس میں اترے وہ اوپر نہ چڑھ سکے۔ اب اس کا حاصل یہ ہوگا کہ باہر سے آنے والی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گی، مدینے کے باہر ہی رہے گی۔ اب اگر مقابلہ ہوگا تو تیر وغیرہ سے، برچھوں سے، تیروں سے، ان سے ہوگا۔
غرض حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پسند آئی. اس پر عمل کیا گیا اور خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا. مجھے یاد تو کچھ اسی طرح پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو. 10 میٹر خندق 2 صحابیوں کو کھودنے کو دے دیے. 10 میٹر یہاں سے یہاں تک آپ کھودیں گے، آگے 10 میٹر یہ 2 کھودیں گے، آگے 10 میٹر یہ 2 کھودیں گے. خاص بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو 10 میٹر خندق کھودنے کو دی گئی، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ ایک آدمی لیا اور 10 میٹر خندق کھودنا آپ کے حصے میں بھی آیا. آپ نے بھی بذات خود خندق کھودی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، خندق کھود رہے تھے تو وہاں زمین کے نیچے تو اس جگہ میں اس حصے میں پہاڑ کی پتھر کی چٹان اور وہ ایسی تھی کہ اگر اس کو نہ توڑا جائے تو وہ پل کا کام کرے گی. گویا کہ یہ 8-10 کلومیٹر خندق کھودنا بے فائدہ ہو جائے گا، پل کا کام کرے گی. اس کا توڑنا اور کھودنا ضروری تھا. اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مثال کے طور پر اس حصے کو چھوڑ کر یوں اور پھر یوں لا کر ملا دی جائے. ایسا بھی کر سکتے تھے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان لگایا تھا خندق کا اپنے دست مبارک سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی خلاف ورزی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے صحابہ. اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور صورتحال بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں تشریف لائے، موقع معائنہ کیا اور موقع معائنہ کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کدال ماری. جہاں کدال ماری تھی وہیں سے پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اتنی زور سے ماری تھی کہ روشنی ہوئی، چنگاری اٹھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے نہیں، آپ میں جنت کے 40 آدمیوں کی طاقت تھی. تو جب وہ روشنی ہوئی، چنگاری اٹھی، آپ مسکرائے اور پھر زور سے کہا اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی آپ کی زبان سے اللہ اکبر سن کر زور سے کہا اللہ اکبر، جس کو ہم نعرہ تکبیر کہتے ہیں. پھر دوسری کدال ماری اور وہ بھی ایسی لگی کہ 2 ٹکڑے ہو گئے پتھر. یہاں بھی روشنی ہوئی اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خوشی میں بلند کہا، زور سے کہا اللہ اکبر. صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر. یہاں میں درمیان میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات پر عمل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو، اس کو پلے باندھ لو. خوشی میں تالی مت بجایا کرو، خوشی میں کہا کرو اللہ اکبر، خوشی میں کہا کرو الحمدللہ، خوشی میں کہا کرو سبحان اللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کدال ماری اور چٹان ٹوٹ گئی. خندق جیسی چاہتے تھے اس کے مطابق تیار ہو گئی.
اور اس مرتبہ بھی روشنی ہوئی، اس مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خوشی میں اللہ اکبر کہا۔ کام سے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں اتنا بتا دیجئے گا آپ نے ہر مرتبہ مسکرا کر اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لگایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری تھی اور روشنی ہوئی تھی تو اس وقت جبریل میرے سامنے تھے اور اس روشنی میں مجھے یمن کے بادشاہ کے محل دکھائی دیے۔ یمن کا نام تو آپ خوب سن رہے ہوں گے آج کل، ہیرا محل دکھائی دیے، اور حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ ایک دن آپ کی امت اس ملک کو فتح کرے گی اور ایک دن یہ محل آپ کی امت کے قبضے میں ہوں گے۔ میں خوش ہوا اور اس خوشی میں میں نے کہا اللہ اکبر۔ اور جب دوسری مرتبہ وہ روشنی ہوئی تو مجھے اس زمانے کی سب سے بڑی سپر طاقت، آپ آج کے زمانے میں اس کو امریکہ کی طرح کہہ لو، روس کی طرح کہہ لو، چین کی طرح کہہ لو، اس زمانے کی سپر طاقت جس کو فارس کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، میں آپ کے جانے پہچانے نام کے ساتھ کہوں ایران، اس کے محل مجھے دکھائی دیے۔ اور حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ ایک دن آپ کی امت ان محلات کو فتح کرے گی، اس ملک کو فتح کرے گی، یہ محل آپ کی امت کے قبضے میں ہو۔ جب تیسری مرتبہ میں نے کدال ماری تھی اور روشنی ہوئی تھی تو اس زمانے کی دوسری سپر طاقت جو روم کہلاتی تھی، اس زمانے میں روم، آج اس کا روم کا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو اٹلی کہتے ہیں، اب باقی بہت بڑی حکومت تھی، اس کی بہت بڑی حکومت تھی، اس کے محل نظر آئے، قیصر کے محل نظر آئے۔ اور جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس ملک کو ایک دن آپ کی امت فتح کرے گی اور ایک دن آپ کی امت کے قبضے میں ہوں گے یہ محل۔ میرے پیارے دوستو، یہ یوں سمجھو آج اللہ نے اپنے رسول سے 3 وعدے کیے، یا یوں کہو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے 3 وعدے کیے کہ تم ملک یمن کو فتح کرو گے، تم ملک فارس کو، ایران کو فتح کرو گے، اور تم ملک روم کو فتح کرو گے۔ میرے دوستو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اور اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ ملک یمن بھی فتح ہوا، تاریخ گواہ ہے، موجودہ وقت گواہ ہے کہ آج بھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ ملک ایران اور ملک فارس فتح ہوا، تاریخ گواہ ہے، موجودہ زمانہ گواہ ہے، آج بھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اور ملک شام اور ملک روم فتح ہوا، اور تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، موجودہ وقت گواہ ہے کہ آج بھی اس کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اس واسطے میرے دوستو، میں اپنی بات دوبارہ کہتا ہوں کہ آخرت تو بنے گی دین پر عمل کرنے سے، یہ دنیا بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر، دین پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ اور اللہ نے اس دنیا میں کون سا وعدہ ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے اور وہ وعدہ دین پر عمل کرنے پر نہ کیا؟ میرا ارادہ تو ہو رہا تھا کہ میں اپنی بات اسی پر ختم کر کے آگے بڑھوں، کہ مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ اور
ایمان و یقین سے لبریز ہے وہ واقعہ. محض ایک جوشیلے بیان کے طور پر ان باتوں کو نہیں سننا چاہیے، بلکہ ان کو سن کر پھر ہمیں بعد میں ان پر غور بھی کرنا چاہیے. دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے صحیح سلامت نکل گئے، انہوں نے تو کیا کیا انتظام کیے تھے. جب صحیح سلامت نکل گئے، یوں کہو اہل مکہ کے ہاتھوں سے ان کا شکار نکل گیا، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد کو زندہ ہے مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے، اور جو شخص ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ ہے مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. 100 اونٹ کچھ کم نہیں ہے. حساب لگا لیو، آج کے حساب سے 1 کروڑ روپے کے کم بنتی ہوں گے. اس زمانے میں بھی 100 اونٹ کچھ کم نہیں تھے. اس انعام کے لالچ میں مکے کا ہر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے واسطے نکل پڑا، اور انہوں نے اپنی سمجھ اپنی عقل کے مطابق کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہ کیا. ہار تھک کر سب اپنے گھر بیٹھ گئے. 4 دن کے بعد ایک نوجوان ایک محفل میں آیا، ایک مجلس میں آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ادھر کو 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہو یا نہ ہو وہ محمد اور ان کا ساتھی ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں. اس مجلس میں، اس محفل میں ایک عقل مند ہوشیار نوجوان تھا جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک. اس نے اس کی بات کاٹ دی، کچھ دیر باتوں میں مشغول رہا، پھر اپنے گھر گیا، چھت کے اوپر سے کود کر گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور اسی طرف اس نے گھوڑا دوڑا دیا. گھوڑا اتنا تیز اور اتنا سرپٹ دوڑایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے وہ اس کو سنائی دے رہا تھا. یوں کہو، سادے سے الفاظ میں یوں کہو کہ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. گھوڑا بھی دھڑام سے زمین پر گرا اور سراقہ بھی دھڑام سے زمین پر گرا. 100 اونٹوں کا لالچ کچھ کم لالچ نہیں تھا، بلکہ کہہ لو 200 اونٹوں کا لالچ کچھ کم لالچ نہیں تھا. اور جو اس کے حصے میں نام آوری اور اس کا نام بڑا ہوتا اپنے قبیلے میں اہل مکہ میں، وہ الگ تھا. گھوڑا بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا، اور پھر بیٹھ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا دیا. اور وہ اب اتنی نزدیک پہنچ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو پکڑنا چاہتا تھا تو پکڑ سکتا تھا. تو اس وقت گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے. اس وقت اس کو یعنی سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے. اور اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دیں. امان نامے کا کیا مطلب؟ اسے یہ یقین ہوا کہ ایک دن یہ مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے.
تو اس نے آج یہ گارنٹی چاہی کہ جب آپ مکے میں آئیں اور مکے میں آپ کی حکومت ہو تو میری جان کو، میری اولاد کو اور میرے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو، امن نامہ، امن کا سرٹیفکیٹ مجھے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا سرٹیفکیٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا کر سراقہ کے حوالے کر دیا۔ میرے دوستو، دو باتوں کی طرف شاید دھیان نہ گیا ہو اور اب چلا جائے گا۔ آپ کتنے بھی بہادر ہوں، کتنے بھی علم والے ہوں، کتنے بھی تجربے کار ہوں، آپ کا جتھا کتنا بھی بڑا ہو، یاد رکھو، یقین رکھو، جب بھی کامیابی ملے گی اللہ کی نصرت سے ملے گی، اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں ملے گی۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے نکلنے سے اور اب تک کا حال پڑھیں گے تو یوں جان لیں گے کہ آپ نے ہر تدبیر اختیار کی، ہر تدبیر اختیار کی اور زیادہ سے زیادہ سمجھداری اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا، لیکن اگر اللہ کی نصرت نہ آتی تو پکڑے گئے تھے۔ اسی واسطے اس بات کا ہر مومن کو یقین ہونا چاہیے، میرے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، میرے پاس کتنا بھی سامان ہو، میرے پاس کتنا بھی کچھ ہو، اگر کامیابی ملے گی تو اللہ کی نصرت سے ملے گی۔ اور دوسری بات یہ یقین بنائیے گا کہ دیکھو، جب اس شخص کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے، تو وہ فوراً آپ کے ساتھ معافی مانگتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ آپ مجھے امن نامہ لکھ کر دیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مان کر آپ کی باتوں پر اتنا یقین رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اپنے دلوں کو ٹٹول لو اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے، اپنا جائزہ لے لو، اپنا احتساب کر لو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد پھر ایک بات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ، تیرا خوشی سے اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ جس کا ذکر ابھی آیا تھا، ایران کے بادشاہ کو، فارس کے بادشاہ کو کہا کرتے تھے، اور ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ان کے کنگن ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، ایسی بات نہیں۔ آپ نے جس نے بھی تاریخ پڑھی ہوگی ہندوستان کی، کہ لال قلعے کی تاریخ میں پڑھا ہوگا تخت طاؤس، اور آپ نے ضرور سنا ہوگا کوہ نور ہیرا۔ تو وہ تخت طاؤس اور وہ کوہ نور ان کے واسطے بڑی عزت اور شرف کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ تو کسریٰ کے بادشاہ کے واسطے اس کے کنگن بڑے شرف کی بات ہوتی تھی، بڑی عزت کی بات ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک سراقہ، خوشی سے تیرا کیا حال ہوگا اور تیرا عزت سے کتنا سر اونچا ہوگا اس دن جس دن تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو گویا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ سے وعدہ کیا، سراقہ سے وعدہ کیا کہ اے سراقہ، ایک دن تجھ کو ہم کسریٰ کے کنگن پہنائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دنیا میں ہر بات سچ ثابت ہوئی، یہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا ملک فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگنوں کا وعدہ سراقہ سے کیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کسریٰ کے کنگن سراقہ کو پہنائے۔
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں اب اپنی بات یہاں ختم کر کے آپ کو یہی بات لوٹاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا ہے۔ جو دنیا کے متعلق اللہ کے وعدے ہیں وہ بھی سچے ہیں، اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو بدلیں، یہود کی طریقے پر نہ چلیں، نصارہ کے طریقے پر نہ چلیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن میں سے سور بنائے گئے، بندر بنائے گئے، ان کے طریقے پر نہ چلیں، ورنہ جو انجام ان کا ہوا وہ انجام ہمارا ہوگا، جو کچھ ان کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ سمجھو اس بات کو، ہم نے کس چیز کو اپنے لیے عزت سمجھ لیا ہے؟ بہت پہلے اقبال نے کہا تھا، وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا رہن سہن، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا مرنا جینا جس میں آدھی رسمیں ہندوؤں کی ہیں، انہی کو پسند کرتے ہیں، انہی کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ ہماری شکل و صورت، ہمارا پہناوا نصارہ جیسا ہے، اسی کو کہتے ہیں وہ وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو ان کا طریقہ چھوڑو، دنیا میں عزت چاہو، آخرت میں عزت چاہو، ان کا طریقہ چھوڑو۔ چلیے، مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، نگاہ میری وہیں ہے، انشاءاللہ میں وقت پر ختم کر دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے اور مضبوط ایمان ہے، یہ باتیں ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے تو ان کا وہ یقین کر لیں گے، اور جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے وہ 100 باتیں نکالیں گے اس میں۔ کوئی مجھے غلط کہے گا، کوئی میری بات کو غلط کہے گا، کوئی کچھ اور کہے گا، کوئی اور کچھ کہے گا، ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بھی نفاق کا ایک درجہ ہے، یہ بھی نفاق کا ایک درجہ ہے۔ اس کے متعلق بھی میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے بتایا تھا کہ میری امت ایک دن ملک یمن فتح کرے گی اور میری امت ایک دن ملک فارس فتح کرے گی اور میری امت ایک دن ملک روم کو فتح کرے گی، تو مسلمانوں کے دلوں میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں تھا، وہ تو خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ لیکن وہ کچے پکے مسلمان اور وہ منافق کہتے اوہو، یہ کریں گے ملک یمن کو فتح، یہ کریں گے ملک قیصر کو فتح اور ملک کسریٰ کو فتح، جن کو کھانے کو تو ملتا نہیں، جن کو اپنی حفاظت کا بھی سامان جن کے پاس نہیں ہے۔ یہ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جن مجموعوں میں جن لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، ان کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت اس موقع پر نازل فرمائی اور فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
اللہ نے منافقین کا جواب دیا، ان کچے پکے مسلمانوں کا جواب دیا جو دوسروں کی بات سن کر ان سے متاثر ہو کر انہی کی جیسی بات کرنے لگتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ ملک اللہ کا ہے، پوری روئے زمین اللہ کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک اور بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ جس کو اللہ بادشاہت دینا چاہے وہ کیسا بھی کنگال ہو، وہ بکریاں چرانے والا ایک دیہاتی ہو، اس کو ملک عطا کر دیتا ہے۔ وہ کتنا بھی غریب اور کنگال ہو اس کو ملک عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بکریاں چرایا کرتے تھے، اس زمانے کا معزز بڑا عزت دار پیشہ یہی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، انہی کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، ایک بکری چرانے والے، ایک بدو دیہات کے رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک مصر کا بادشاہ بنانا چاہا تو سارا سامان کیا اور ایک دن وہ ملک مصر کے بادشاہ بنے۔ یہ تو واقعہ بہت مشہور ہے، ایک واقعہ اور مشہور ہے، قرآن پاک میں مشہور ہے۔ جی ایک مرتبہ جب یہودی زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہمارے میں کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کے ماتحت رہ کر اپنا سب انتظام کریں۔ بہت مختصر سی بات کہی میں نے، امید ہے سمجھ میں آ گئی۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما کر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کس طرح ہے؟ اسی طرح ہے اس کا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بادشاہ طالوت کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس وقت کے جو دولت مند لوگ تھے اور اس وقت کے جو پڑھے لکھے معزز خاندان کے لوگ تھے ان کو اس پر اعتراض ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دولت مند لوگ دیکھتے رہ گئے اور عزت دار لوگ دیکھتے رہ گئے اور معاشرے کے ایک غریب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ تاریخ جب آپ دیکھیں گے تو بھری پڑی ہوئی ہے اس سے، اور اللہ جب چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتاتا، آپ کے ہمارے اس ملک میں آج سے کوئی 80 سال پہلے 75 سال پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، انگلینڈ کی برطانیہ کی حکومت تھی یہاں پر۔ ان کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ اس وقت کے بادشاہ نے یوں کہا تھا، انگریز بادشاہ نے، برطانیہ کی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ میرا ملک اب اتنا بڑا ہے اور میری حکومت اب اتنی مضبوط ہے کہ اگر اللہ بھی اس کو ختم کرنا چاہے تو اللہ کو 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ تو اتنی مضبوط حکومت تھی اس کی، لیکن آپ تاریخ پڑھیں اتنی دیر میں چلی گئی، سینکڑوں سالوں میں جا کر اتنی بڑی حکومت بنی ہوگی اور 2-4 سال کے اندر ختم ہو گئی، اور آج دنیا میں برطانیہ اتنا سا ہے۔ یہ میں نے آپ کو وہ بات بتائی جو آپ آسانی سے سمجھ سکے، نہیں تو مثالیں بے شمار ہیں، مثالیں بے شمار ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس پر یقین رکھیے، حالات کیسے بھی ہوں،
بد سے بدتر ہوں، بد سے بدتر ہوں، کسی کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، ایک پلک جھپکنے کے مطابق برابر بھی آپ میری بات سے غافل نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری بات کی طرف توجہ دیجیے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ کون سے پارے میں ہے؟ 24ویں پارے میں ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم ضرور بھی ضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیا میں، آخرت کی بات نہیں ہو رہی ابھی، دنیا میں۔ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ میرے دوستو، یہ تو ایک عام بات ہو گئی ہر موقع پر، ہر موقع پر۔ اب میں آپ کو کچھ تھوڑی سی مثال دوسری دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کون سے بارے میں ہے؟ 28ویں بارے میں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مطلب یہ ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا جو دین پر چلتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو روزی دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے روزی ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بھائیوں، اور بھی قرآن پاک میں اس سے متعلق بہت سارے وعدے ہیں، اس لیے میں اب آخر میں آپ سے اتباع عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی کرو، دین کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ جو چاہتے ہیں، جو ایک انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کا وعدہ کیا ہے۔ آج خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں، وہ تو اپنی کمر کے درد سے پریشان، اپنے گھٹنوں کے درد سے پریشان، اور کہیں سے پریشان۔ ہمارے نوجوان بھائیوں میں بڑا جوش ہے، جب وہ کہیں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو ان کا خون کھول جاتا ہے، جب ان کی ماں و بہنوں کی کہیں بے عزتی ہوتی ہے تو ان کا خون کھول جاتا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ کہیں جب ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے تو ان کا خون کھول جاتا ہے۔ ہاں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری حکومت۔ ہاں، یہ جذبہ اور یہ چاہت کوئی غلط نہیں ہے۔ ہاں، دیکھو ایک سورہ 28ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یہ ایک لمبی آیت شریفہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے وعدے فرمائے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا،
یہ جو جن چیزوں کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ تو تم کو ملیں گی، ہم ایک اور چیز کا تم سے وعدہ کرتے ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے دل کی چاہت ہے، جو تمہارے دل کی خواہش ہے۔ کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور تمہیں فتح ہوگی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب۔ جب مجمع تسلی سے سنتا ہے تو بات دل میں آتی رہتی ہے ان کے نفع کی۔ جب اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں یا گوڈوں کی کوڑی بھر کے سونا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری بھی آمد بند ہو جاتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ اس آیت کا ترجمہ ہی بتاتا ہوں، اور اکثر و بیشتر میں حالات حاضرہ سے بات نہیں کرتا، حالات حاضرہ آپ کے سامنے نہیں رکھتا، حالات حاضرہ تو آپ کے سامنے ہیں، ان کا حل چاہیے آپ کو، ان کا حل پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے، اللہ وعدہ کرتا ہے نیک عمل کرنے والوں سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وعدہ کرتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین میں حکومت عطا کریں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو روئے زمین میں حکومت عطا کریں گے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ وعدہ کوئی ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ اللہ کا ایمان اور اعمال صالحہ سے جڑا ہوا ہے، نیک اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے اس زمانے میں ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ حکومت کا وعدہ کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے، ہم سے پہلے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو حکومت عطا کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اگلی بات اور سنیے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام، اللہ اس دین اسلام کو مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دین اسلام کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ قربانی کرنے سے روکنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا، بلند آواز سے اللہ تک اذان پڑھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، میدان میں سڑک پر نماز پڑھنے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کے احکام پر، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی میں طاقت نہیں ہوگی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو تم ڈرے سہمے زندگی گزار رہے ہو، اللہ تمہارے اس ڈر اور سہم کو دور کر دے گا اور تم کو امن و امان کی زندگی عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ آیت شریفہ ان حالات میں کیسی امید دلاتی ہے، کیسی امید دلاتی ہے، اور اللہ کے ان وعدوں پر یقین کرنے والے کیوں نہ دوڑ پڑے ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف، اور کیوں نہ اپنی اصلاح کر لے، کیوں نہ اپنی زندگی بدل دے، کیوں نہ اپنے اعمال بدل دیں۔ آج جو ہم ڈرے سے ہمیں زندگی گزار رہے ہیں،
اللہ نیک اعمال اور ایمان کی بدولت امن نصیب فرمائے. میرے دوستو، یہ بات سلسلہ چلتا رہے گا. میرا پیغام اور میری بات آپ خوب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. مجھے اب کچھ مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، دین کو مضبوط پکڑو. ہاں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو. اس کے بعد بھی اللہ ایک ذکر فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، دین اسلام کی دنیا میں پھیلنے سے پہلے، دین ایمان سے پہلے اور اعمال صالحہ کرنے سے پہلے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دلوں کی وہ دشمنی دور کر دی اور تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر عمل شروع کر دو. عمل شروع. میرے دوستو، اب میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کبھی آنا ہوگا پھر باقی تفصیل پھر بتاؤں گا. دین آئے گا 5 چیزوں سے. ہمارے اندر دین آئے گا 5 چیزوں سے، اور ان 5 چیزوں کے بغیر دین آ نہیں سکتا. علم سے، ذکر سے، اہل اللہ کی صحبت سے، آخرت کے خوف سے، فکر آخرت سے، اور مجاہدہ سے. علم بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، ذکر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ والوں کی صحبت بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور فکر آخرت بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مجاہدہ شاید نہ سمجھے ہوں. مجاہدہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو مشقتیں پیش آئیں ان کو برداشت کر لینا. بس اتنی بات بتا دوں. یہ کام کرو. یوں تو انشاءاللہ یہاں کے علماء کرام اس کی تفصیل بتا دیں گے، لیکن میں بھی انشاءاللہ بعد میں پھر آنا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا. اب کچھ کام فوراً شروع کر دو، فوراً شروع کر دو، بغیر کسی تاخیر کے شروع کر دو. نمبر 1، نماز پڑھو، پابندی سے پڑھو. اور نماز ہرگز نہیں چھوٹنی چاہیے. کسی بھی مسلمان کی نماز ہرگز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور اگر چھوٹ گئی تو اگلی نماز سے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے. بس اب تو اتنی بات ہے. میرے پیارے بھائیوں، دین آسان ہے. اگرچہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل بڑے شوق کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتے، صف اول میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. لیکن میری بھی سن لو اگلی بات، اور وہ میری نہیں ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کی بات ہے. نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تو بغیر جماعت کے پڑھو. مسجد میں نہیں پڑھ سکے، گھر پڑھو، دکان میں پڑھو، ضرور پڑھو. ادا نہیں پڑھ سکے، قضا پڑھو، ضرور پڑھو. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی مسلمان کی نماز قضا نہ ہو. ہاں، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کسی مسلمان کے ذمہ ایک بھی نماز باقی نہ ہو. اگر وہ قضا ہو گئی تو اگلی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھ دو. ایک کام یہ وہ کام ہے جو آپ کو فی الفور شروع کرنے ہیں. دوسرا کام،
قرآن پاک کی تلاوت ضرور بھی ضرور کرو. کیا کہا میں نے؟ ضرور بھی ضرور نہیں، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور کرو. ہم نے قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا. اول تو اب ہمارے دل میں وہ جذبہ ہی نہیں رہا کہ ہمارے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے یا قرآن پاک بنے. اب تو ہمارے دل میں بچہ بیا کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں جا کے انگلش بولنا سیکھے. میرے پیارے بھائیوں، عام میں سے جو حافظ ہیں وہ بھی، اور جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو پورا قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو ایک پارہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو چند سورتیں پڑھے ہوئے ہیں 5 7 10 سورتیں ان کو یاد ہیں وہ بھی روزانہ قرآن پاک پڑھیں. قرآن پاک بڑی برکت والی کتاب ہے اور ہدایت والی کتاب ہے. اس پر اللہ نے کیا کیا وعدے فرمائے، اللہ کے رسول نے کیا کیا وعدے فرمائے، وہ فضائل قرآن سے معلوم ہوگی. یہ 2 بات میں نے بتایا آپ کو. باتیں اور بھی ہیں لیکن عام لوگوں کے حساب سے میں ان 2 باتوں پر اتفاق کرتا ہوں. اور اگلی تیسری بات، جی میری نصیحت اور میری بات کڑوی لگے لیکن کڑوا گھونٹ پی لینا، کڑوا گھونٹ پی لینا. ہاں ہمارے اور آپ کے نفع کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے، اور ہمارے اور آپ کی دنیاوی عزت کا ذریعہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہو. آپ اس کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ کر مت ڈال دو. اول تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور میں نے طریقہ کہہ دیا، سنت نہیں کہا، کیونکہ سنت سے ہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دین میں اور اسلامی زبان میں سنت کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن ہمیں سنت کے ایک معنی یاد ہے کہ کر لو تو ثواب اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے بعض بھائی داڑھی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے. نہیں، سنت نہیں ہوگی، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے میرے دوستو، فرض ہے. تمام کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، تمام علماء کے یہاں آپ زبان سے سنو گے کہ یہ واجب ہے، واجب. اور واجب کو فرض عملی کہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ فرض ہے. بہرحال واجب کہو فرض کہو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور اس سے اس مسلمانوں کی عزت وابستہ ہے، اس سے مسلمانوں کا رعب وابستہ ہے. آپ اس کو ویسے معمولی بات نہ سمجھو، معمولی بات نہ سمجھو. آپ کی عزت اس میں وابستہ ہے، آپ کا رعب اس سے وابستہ ہے. اور کیا اس سے وابستہ ہے جی. اور داڑھی کٹانے میں کتنا نقصان ہے، ہر وقت کا گناہ ہے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں اس سے متعلق. عرب میں تو داڑھی رکھنے کا رواج تھا، اور عرب سے ملتا ہوا ہے ایران، اس میں داڑھی رکھنے کا رواج نہیں تھا. تو ایران کے بادشاہ نے اپنے کچھ لوگ جس کو قاصد کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں عربی میں، قاصد بھی کہتے ہیں، سفیر بھی کہہ دیتے ہیں، جو بھی آپ کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے. قاصد کا، رسول کا، سفیر کا اکرام کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بہت سارے نمونے موجود ہیں. لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ نے نگاہ اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا، ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی اور ان کی مونچھیں بڑھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نیچی کر لی اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یوں ارشاد فرمایا.
میرے دوستو یہ تو حدیث پاک ہے، یا تو حدیث پاک ہے، اگلی بات علماء کرام کی ہے جو اسی سے سمجھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کی جو بات ہے اس کے سچ اور حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں جو علماء نے اس سے سمجھا ہے وہ غالب گمانی ہے، 99% یہ ہے کہ وہ صحیح ہے۔ کیا یوں فرماتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے داڑھی کٹوانے کا ایک جرم ایسا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ تو میں دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر نوجوان داڑھی رکھے، ہر نوجوان داڑھی رکھے۔ اس میں جو دین پر عمل کرنے کے فائدے ہیں، سنت پر عمل کرنے کے فائدے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ دنیاوی نقطۂ لحاظ سے، سیاسی نقطۂ لحاظ سے بھی یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو کچھ تو وہ چیزیں ہیں، کچھ تو وہ طور طریق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیے ہیں، جن کو ہم سنت کہتے ہیں۔ کچھ وہ طریقے ہیں جو ہماری برادری نے گھڑے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، جن کو ہم اپنی اسلامی زبان میں رسم و رواج کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ پوری توجہ سے دین کی بات کی طرف متوجہ ہے اور آپ کے دل میں یقیناً ایمان جوش مار رہا ہوگا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کر دیکھو، اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہ بہتر ہو سکتا ہے یا جو کسی برادری نے اور کسی علاقے والوں نے ایجاد کیا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی، اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتا دیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے ہمارے سب کے دل یہ کہتے ہیں، اگر ساری دنیا کے عقل مند مل کر بیٹھ کر کوئی طریقہ زندگی گزارنے کا طے کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر طریقہ زندگی گزارنے کا نہیں بتا سکتے۔ اس واسطے ہم نے جو رسم و رواج شروع کر دیے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی دشوار ہو گئی ہے اور جن کی وجہ سے خاص طور سے ہمیں بہت سارے ڈھیر روپے کی ضرورت پڑتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر دنیا کمانے، روپیہ کمانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور یوں کہہ لو کہ دین پر عمل کرنے، دین سیکھنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں رہی ہے۔ یہ سب نحوست ہے ان رسموں کی جو ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اسی کے ساتھ آپ ایک بات اور سن لو، سن لو۔ انشاءاللہ میں نے آپ سے اس وقت بہت سارے وعدے کیے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، آتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بہت ساری حدیثوں میں اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں نشے کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے، بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ وہ آیتیں پڑھ کر سناؤں اور مطلب بتاؤں تو بڑا اچھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عادت اور یہ بیماری ہمارے اندر پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور معاف کیجئے یہ ہمارے نوجوان بھائی پنجاب میں، ہریانہ میں، گوا میں کہاں جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے واسطے جاتے ہیں، اور وہاں پر کچھ ان چیزوں کا رواج زیادہ بڑھ گیا ہے، تو وہ بیماریاں ہم لے کر اپنے ملک میں آ رہے ہیں، اپنے شہر میں آ رہے ہیں، اپنے گھر میں آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے نقصان تو بے شمار ہیں، لیکن ایک اس کا بڑا نقصان ہے کہ یہ عقل کو خراب کرتی ہے۔ جب تک اس کا اثر رہتا ہے اس وقت تو انسان پاگل ہوتا ہے،
لیکن جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی انسان صحیح فیصلے لینے والا نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، میں پھر کہتا ہوں، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جی یہ بات بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت میں، ہمارے مشکل وقت میں، ہمارے آڑے وقت میں قرض مل جاتا ہے سود پر، اس سے ہمارا کام بن جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سودی قرض لے کر اپنا کوئی کاروبار کھڑا کر دینا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ یاد رکھو اور کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیو جس کے اندر تھوڑی سی سلامتی ہو، جب تک سود کا رواج ملکوں میں رہے گا سرمایہ دار پیدا ہوتے رہیں گے اور غریبوں کا خون چوستے رہیں گے، اور ہماری زندگی دوبھر ہوتی رہے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا جو ہمارے بڑوں کو یاد ہوگا، جو میری عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا، کہ ساری کمائی ہماری بنیے کے یہاں جاتی تھی۔ ہے کسی کو یاد؟ ساری کمائی بنیے کے یہاں جاتی تھی۔ آج ہماری ساری کمائی ان سرمایہ داروں کے پاس جا رہی ہے جنہوں نے دودھ اپنے قبضے میں کر لیا، جنہوں نے دوائیاں اپنے قبضے میں کر لی، اور رفتہ رفتہ ہماری ضرورت کی ہر چیز ان کے قبضے میں چلی جائے گی۔ یہ ان کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی یہ سود ہے، یہ خون چوستے ہیں۔ اس لیے آپ دوسروں کی پرواہ چھوڑ کر اپنی پرواہ کیجیے گا اور پاک اور حلال روزی کھائیے گا، پاک اور حلال روزی استعمال کیجیے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، ان کو میں ایک جملے میں اس طرح کہہ سکتا ہوں: نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، رسموں کے بجائے سنتوں پر عمل کرو، اور گناہ چھوڑ دو۔ اللہ نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دو۔ اور یہ بات وہ بات پھر میں کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، جب بھی کوئی کام بنے گا اللہ کی نصرت سے بنے گا، اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں بنے گا، تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال دو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال دو۔ پھر بات لمبی ہو، ان تعویذ گھنٹے والوں کے پاس بالکل مت جانا جو آپ سے 100% گارنٹی کہہ کر کہتے تمہارا کام بنے گا۔ مت جانا، ہرگز مت جانا، ہرگز مت جانا۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی دین اور دنیا بچانے کے واسطے میری بات سن لو، ان کے پاس مت جانا۔ بس آپ کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں۔ کیا اے ابو ہریرہ، شاید ابو ہریرہ کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے صحابی ہو، آپ کہا تھا جب تیری کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی انسان کے واسطے سے پوری ہونے والی ہو، تیری کوئی بھی ضرورت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ اور پھر اللہ سے مانگ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ضرورتوں میں نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنا سیکھو، اس کی عادت بناؤ۔ یہ چند نصیحتیں اور چند باتیں میں نے کی ہیں، اس کے اندر بہت کچھ آ گیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں، بلکہ آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اصل بات سچ، بالکل بنیادی بات، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک و شبہ نہیں کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔